السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما، اللہم یا معلم آدم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں، جو کہ ہمارا رب خالق و مالک رازق عرش والا رحمان ہے، انگنت لا تعداد بے حد و حساب، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی و شبنم کے قطرات سے زیادہ درود و سلام امام الہدی، امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، جو کہ ہمارے پیر و مرشد، رہبر و رہنما ہے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، مسلمان بھائیوں، قابل عزت روحانی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، جس مالک نے اپنی توفیق خاص کے ساتھ ہمیں اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کا چلا آنا، میرا بیان کرنا، آپ کا سننا، میرا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت بخشے، اور اس کاوش کو
اللہ رب العزت آپ حضرات کے لیے مجھ ناچیز کے لیے روز قیامت توشہ آخرت بنائے۔ آج کے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند معروضات نصرت مومنین کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ پاک شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سننے سنانے کے بعد جانبین کو اللہ رب العزت کتاب و سنت کا عامل بنائے۔ کیونکہ ہر سال 5 فروری کو اظہار یکجہتی کشمیر کے ساتھ ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس کیے جاتے ہیں، اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اظہار ہے کشمیریوں کے ساتھ۔ اور جتنا بھی انسان کا وس چلتا ہے ان کے لیے دعا کرے، اللہ رب العزت جو ہے ان کو کفر سے نجات عطا فرمائے، ان کی بربریت، ان کے ظلم و ستم، رات دن ان کو دکھ کے ساتھ مصائب کے ساتھ دوچار کیا جا رہا ہے۔ دعا فرمائیں، قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ رب العزت جو ہے ان کو آزادی نصیب فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ فتح کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور یہ جو مومن ہیں، یعنی جس وقت ان آیات بینات کا نزول ہو رہا تھا اس وقت مومنین اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصداق تھے، اور ان کے بعد والے قیامت تک جو ہیں اس آیت کے مصداق رہیں گے کہ مومن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، مومن کا یہ شیوا ہوتا ہے، مومن کا یہ منشور ہوتا ہے۔ اشداء علی الکفار، کہ ہندوؤں پر، عیسائیوں پر، یہودیوں پر، مرزائیوں پر، قادیانیوں پر، جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، ان کے لیے اپنے دل کے اندر نرم گوشہ نہیں رکھتے بلکہ سختی رکھتے ہیں۔ اشداء علی الکفار، یہ قرآن کہتا ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ کسی مفکر و محدث کی بات نہیں ہے۔ اٹھاؤ رب کا قرآن، اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ سورہ فتح اٹھا کر دیکھیے، اللہ کریم فرماتے ہیں، والذین معہ، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہے،
رحماء بینہم، اور آپس میں شیر و شکر ہے، آپس میں رحم دل ہے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، ایک دوسرے کا دکھ سکھ کے اندر شریک ہونے والے، ان کا خیال کرنے والے، رحم دل ہیں۔ ان کے دل کے اندر مومنین کا، مومنات کا، مسلمین کا، مسلمات کا فرمایا ہمدردی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر بھی منہج اسلاف کا یہ طریقہ آ جانا چاہیے کہ جس طرح ہمارے اسلاف کا یہ طرز عمل تھا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بڑے سخت تھے اور آپس میں نرم دل تھے، ہمارے دلوں کو بھی اللہ پاک ایسی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں من احب للہ، کامل مومن کون ہے؟ کامل ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من احب للہ، جو محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ، کس کی رضا کے لیے کرتا ہے؟ للہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اپنا کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ چاہتا یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اگر یہ الفت کر رہا ہوں، اگر یہ محبت کر رہا ہوں تو اس کی مین وجہ یہی ہے، میرا کوئی مقصد اس میں نہیں ہے، میں صرف یہ چاہتا ہوں روز قیامت مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ من احب للہ، محبت ہے تو صرف اللہ کے لیے، اور مومن کی نشانی ہے وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی کے ساتھ نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ میرا مالک ناراض نہ ہو کہ یہ انسان مشرک ہے، اللہ کی پاسداری نہ کرنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرنے والا، اگر اس کے دل کے اندر کسی آدمی کے خلاف بغض ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَآتَى لِلَّهِ، اگر کچھ خرچ کرتا ہے، اگر کچھ انسان دیتا ہے کسی کو، وہ بھی اللہ کے لیے دیتا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اگر کسی کو نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیتا۔ اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس مومن مرد نے، اس مومنہ عورت نے جو ہے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ یہ کامل ایمان والا انسان ہے جو محبت کرے تو اللہ کے لیے، بغض رکھے تو اللہ کے لیے، کچھ دے تو اللہ کے لیے، کچھ نہ دے تو اللہ کے لیے۔ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح البخاری کتاب المظالم کی روایت ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ قید و محبت و عقیدت کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میری مکی مدنی سرکار کا میٹھا بول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی تم نے مدد کرنی ہے، اپنے بھائی کی نصرت کرنی ہے، اپنے مسلمان کی ہیلپ کرنی ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا وہ اگر ظالم ہو یا مظلوم ہو اس کی تم نے مدد کرنی ہے۔
اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، میرے آقا یہ تو بتلائیے، ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مظلوم کی ہم مدد کریں، اس کو ظلم سے بچائیں، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظالم کی مدد کیسے کی جاتی ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مظلوم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کے ظلم سے اسے بچایا جائے، اور ظالم کی مدد یہ ہے اگر آپ کے پاس اتنی پاور ہے، اگر طاقت ہے، اس کو روکا جائے، اس کو ٹوکا جائے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو ظلم سے باز رکھا جائے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ ظالم کی مدد اس کے ظلم کو روک کر کرو، یہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا بول ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ کا غزر ہم سے ہوا، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کا غزر جو ہے، آپ کا غزر جو ہے ہم سے ہوا، تو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اگر تم اس راستے پر بیٹھے ہو، اس جگہ پر بیٹھے ہو، تو اس راستے پر بیٹھنے کو کوئی تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا آقا وہ کون سے تقاضے جن کو پورا کیا جائے؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تین کاموں کا تم نے خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ تین کاموں کا راستے پہ بیٹھے ہو تم نے خیال کرنا ہے خصوصی طور پر۔ فرمایا فرد السلام، اگر کوئی مسلمان یہاں سے گزرے اور آپ کے ساتھ سلام کرے، آپ نے سلام کا جواب دینا ہے۔ فرد السلام، پہلی چیز اگر راستے پر بیٹھے ہو تو اس چیز کا خیال کیا کرو۔ اور دوسری چیز امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آقا فرماتے ہیں وَآئِنُ الْمَظْلُومِ، آقا فرماتے ہیں کہ تم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ دوسرا بول، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے؟ وحد السبیل، اگر کوئی راہگیر راستہ بھول جائے تو آقا فرماتے ہیں اس کو راستہ بتلانا ہے۔ پہلی چیز فرمایا کوئی سلام کرے، سلام کا جواب دینا ہے، بات کو نوٹ کیجئے۔ اور دوسری چیز فرمایا مظلوم کی تم نے مدد کرنی ہے۔ اور تیسری چیز آقا فرماتے ہیں اگر راہگیر گزرتے ہوئے راستہ بھول جائے اس کو راستہ بتلانا ہے۔ یہ راستے کے حقوق ہیں۔ اگر تم یہاں پر بیٹھے ہو تمہارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ تم نے مسلمانوں کو یہ راہ بتلانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحیح البخاری کتاب الجنائز کی روایت ہے، امام الہدیٰ، امام الانبیاء، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آقا نے ہمیں حکم دیا کس بات کا؟ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہمارے آقا نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا۔ کتنے چیزوں کا؟ 7 چیزوں کا۔ وقت نہیں ہے کہ 7 چیزیں میں آپ کو گنواؤں اور سامنے رکھوں، مضمون کے مناسبت سے، ٹاپک کے حوالہ سے یہ بات گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان 7 میں سے ایک چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، فرمایا تم نے مظلوم کی مدد کرنی ہے۔ جو مظلوم ہے
ان کی مدد کرنی ہے اپنی وسعت کے مطابق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، غلبہ اسلام کا ہونا اور اس کے لیے کوئی شرطیں ہیں جو کتاب اللہ نے اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شروط کو بیان کیا ہے۔ غلبہ اسلام کے لیے ان شرطوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور پہلی شرط کیا ہے کہ غلبہ اسلام کب ہوگا؟ رب کا قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم غلبہ چاہتے ہو، اگر تم اپنی جانوں پہ رحم چاہتے ہو، ظلم و ستم، یہ بربریت کفر کی ختم ہونا چاہتے ہو، تو فرمایا شرط ہے، فرمایا سستی تم نے نہیں کرنی، کاہلی تم نے اپنے اندر نہیں لے کر آنی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تمہارے قلوب و آذان کے اندر ایمان راسخ ہے، موجود ہے، تو غلبہ اللہ رب العزت اسلام کو عطا فرمائے گا۔ شرط کیا ہے؟ سستی چھوڑ دو، کاہلی چھوڑ دو، اپنے دل کے اندر جرت کو لے کر آؤ، بہادری کو لے کر آؤ۔ یہ تمہارے پیغمبر کا شیوا ہے، یہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے، یہ منہج اسلاف ہے کہ اپنے دلوں کے اندر بہادری کو لے کر آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ ملک پاکستان کے اندر غلبہ ہو اسلام کا، کتاب و سنت کا نفاذ ہو، تو فرمایا کہ اپنے دل کے اندر تم ایمان ضبط کر لو، مکمل کر لو، پکا کر لو، اللہ رب العزت غلبہ اسلام کو عطا فرمائے گا، اور غلبہ اسلام کا ہی ہے۔ شرط ہے، اگر ہم ان شروط کو اپنے سامنے رکھ کے پورا کر لیں، اللہ اکبر کبیرہ، تمام اسلامی ممالک کے اندر جتنے بھی تمام اسلامی ممالک ہیں، ان کے اندر دیکھ لیجئے کہ مسلمان مغلوب ہے۔ ان کشمیریوں کی حالت کو دیکھیے کہ کیا صورتحال ہے، کفر نے ان کے ساتھ کیا صورتحال کر رکھی ہے۔ مسلمانوں دیکھو تو صحیح ان کی حالت، میڈیا کا دور ہے، آپ کے سامنے یہ تمام چیزیں واضح ہیں کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اور بات اس کی ہے کہ لوگوں، اپنے اندر اگر غلبہ چاہتے ہو اسلام کا، قرآن کا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلفائے راشدین کے منہج کو لے کر آؤ، کتاب و سنت کو، پیغام کو لے کر آؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کو چاہیے، عوام الناس کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں، چاہے کسی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، کسی گروہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، کلمہ گو ہے، مسلمان ہے۔ آج دیکھو تو صحیح، ہندو تیرے خلاف متحد ہو چکا ہے، انگریز تیرے خلاف متحد ہو چکا ہے، مگر تو ہے مسلمان کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کر کے بیٹھا ہے۔ مسلمانوں متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لو، علماء، عالم جو ہے عالم کی قدر کرنے والا بن جائے، کسی مسلک کا ہے، اور عوام الناس اپنے دلوں کے اندر دوسرے مسلمانوں کا الفت رکھے، محبت رکھے، مودت رکھے، اختلاف کو چھوڑیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کفر کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں، غلبہ چاہتے ہو، تو غلبہ اسی بات میں ہے، اپنے دلوں میں تم ایمان کو بسا لو اور آپس میں متحد ہو جاؤ، اتفاق کر لو، اللہ رب العزت ہمیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ بات صرف ایسی ہے کہ اتحاد کی ضرورت ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیریوں کی مدد کریں۔
جتنا بھی اللہ رب العزت ہمیں وسعت عطا فرمائے کچھ نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، رب کعبہ کی قسم ہے، فرائض کے بعد، خطبات جمعہ کے بعد، عیدین کے بعد، اس کے علاوہ سفر کے اندر، حضر کے اندر، ہر وقت اپنی دعاؤں میں ان مظلوموں کو یاد رکھا کرو، دعاؤں میں ان کو یاد کیا کرو۔ اے رب العزت کشمیریوں کو آزادی نصیب فرما، اور اس کے علاوہ ان کفار کے لیے بد دعا کیا کرو، جو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سنت طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اسلام کو غلبہ نصیب فرمائے اور کفر کو نیست و نابود فرمائے۔ اور اس کے علاوہ جو کشمیریوں کے دشمن ہیں، ان کو ذبح کرنے والے، ان کے ساتھ ظلم و ستم اور بربریت کا کام کرنے والے، فرمایا کہ اپنے دلوں کے اندر ان کا بغض رکھو، آپ کے دل کے اندر ان کفار کا جو ہے سختی ہونی چاہیے، نرمی کا گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں خالف الیہود والنصارى، آقا فرماتے ہیں لوگوں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ شکل و صورت کی اندر بھی، اپنے رہن سہن کے اندر بھی، اپنے لباس کے اندر بھی، اپنی خوشی غمی میں بھی، فرمایا خالف الیہود والنصارى، اور ان کے ساتھ نفرت کا اظہار جو ہے ان کی فلموں کو چھوڑ دو۔ مسلمان آج کیا صورتحال ہے تیری، جو تیرے مسلمان بھائی کا دشمن ہے، رات دن تیری بیٹی، تیری بیوی اور تیرے گھر والے، معصوم بچے، اس کی اسٹوریاں، اس کی فلمیں، ان کے ڈرامے جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اگر نفرت کرتے ہو ان کو چھوڑ دو، اور اس کے علاوہ جو مصنوعات ہیں کفر کی، ان کے ساتھ مکمل جو ہے بائیکاٹ کرو۔ جو کفر کی مصنوعات ہیں ان کے ساتھ جو ہے آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ نفرت ہے کفر کے ساتھ، اور رحم دلی ایمان والے کے ساتھ، محبت ایمان والے کے ساتھ، اور اس بات کی بھی دعا کیا کریں اللہم اہلک الظالمین بالظالمین واحفظ عبادک الصالحین انک سمیع قریب مجیب۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔